ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے کہ قرآن مجید کسی صورت بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی آج تک تبدیل کیا گیا ہے، اور نہ ہی قیامت تک کی صبح کے لیے تبدیل کیا جا سکے گا۔ لیکن اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی صفت موجود ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو، اپنی زیارت کرنے والے کو، اور اس کے اندر موجود جو احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے والے خوش نصیب انسان کی زندگی کو ضرور تبدیل کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج سال ہر سال گزر جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید پڑھنے کا، قرآن مجید کی زیارت کرنے کا ہمیں وقت ہی نہیں ملتا۔ بہت سارے واقعات ہماری عبرت کے لیے اس قسم کے موجود ہیں۔ ایک واقعہ آپ ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی علاقے کے اندر کچھ نمازی حضرات نے امام صاحب کی دعوت کی، اور جب امام صاحب کے سامنے کھانا چن دیا گیا، امام صاحب کھانا نوش فرما رہے تھے، ساتھ ہی ٹیبل پر کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے۔ تیز آندھی کی وجہ سے، تیز ہوا کی وجہ سے وہ پیسے اڑ اڑ کر ادھر ادھر بکھر رہے تھے۔ امام صاحب اٹھے اور اٹھ کر پیسوں کو اکٹھا کر کے اب وہ سوچ میں پڑ گئے کہ ان پیسوں کو میں کہاں رکھوں۔ تو ان کے دل کے اندر خیال آیا، چونکہ مسلمان گھرانہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی تلاوت یہاں پر کی جاتی ہوگی۔ اٹھے، قرآن مجید کا پہلا حصہ کھولا، اور ابتدائی برقوں کے اندر وہ پیسے رکھ کر اوپر سے قرآن مجید کو بند کر دیا گیا۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ جب مالک مکان پیسے ڈھونڈیں گے، پیسے انہیں نہیں ملیں گے، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت معمول کے مطابق جب کریں گے، قرآن مجید جو ہی کھولا جائے گا، ان کی یہ پریشانی آنن فانن حل ہو جائے گی۔ ادھر مالک مکان پریشان کہ میرے پیسے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اور وہ نماز پڑھنے جاتے۔ امام صاحب سے ان کا رویہ پہلے سے تھوڑا مختلف۔ ان کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ امام صاحب کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، اور بغیر پیسے، بغیر پوچھے انہوں نے ہمارے وہ پیسے جو ہے وہ چرا لیے۔ اس لیے پورا 1 سال گزر گیا، نماز تو پڑھتے رہے، لیکن دل کے اندر یہ وسوسہ موجود رہا کہ ہمارے امام صاحب نے یہ جو حرکات کی ہیں یہ ہمیں ناپسند ہیں، اس وجہ سے ہمارا رویہ امام صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ اگلا سال پھر آیا، افطاری کے موقع پر جب پھر امام صاحب کو دعوت دی گئی، اور یہی گلہ امام صاحب کے سامنے رکھا گیا کہ پچھلے سال ہمارے یہاں پر پیسے موجود تھے، کیا وہ آپ نے اٹھائے تھے؟ جب امام صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کا پورا رویہ، پورا سال آپ کا ہمارے ساتھ رویہ درست نہیں رہا، اس کی بنیادی وجہ، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پیسے جو ہے وہ یہاں سے چوری ہو گئے تھے، اور ہمیں آپ پر شک ہے، ہمیں گمان ہے کہ وہ آپ کے علاوہ پیسے کسی نے نہیں چرائے ہوں گے۔ امام صاحب نے جب یہ سنا تو زار و قطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زار و قطار روتے ہوئے۔ جب یہ حالت مالک مکان نے دیکھی تو مالک مکان نے فرمایا، اے امام صاحب، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، انسان ہے، بشری تقاضوں کے مطابق چونکہ خطا کا پتلا ہے، غلطی ممکن ہے، کوئی نہیں، اگر آپ سے یہ خطا ہو گئی ہے تو کوئی اس قسم کا کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں۔ امام صاحب نے فرمایا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ وہ میں نے آپ کے پیسے چرائے ہیں یا آپ نے مجھ پر بے بنیاد الزام لگایا ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ آج 360 دن گزر چکے، پورا سال گزر گیا، لیکن تم نے قرآن مجید کی اٹھ کر ایک دفعہ بھی تلاوت نہیں کی، قرآن مجید کی زیارت تک نہیں کی۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، قرآن مجید کو کھول کر دیکھ لیتے، تو آپ کے کھوئے ہوئے پیسے، گم شدہ پیسے آپ کو قرآن مجید سے مل جاتے۔ جب یہ کہا تو مالک مکان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ میں پورا سال امام صاحب کے بارے میں بدگمان رہا، دراصل قصور میرا اپنا تھا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی، ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، کہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو بالکل بے بنیاد ہوتے ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک دوسرے کے درمیان اس طرح کی بہت زیادہ دوری جو ہے وہ پیدا کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے آئیے کوشش کیجئے کہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی تلاوت کا ہم معمول بنائیں گے۔ اگر قرآن مجید کا ایک رکوع روزانہ تلاوت کیا جائے
تو 360 دنوں کے اندر، پورے سال کے اندر 3 مرتبہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمارا ختم ہو سکتا ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، مسلمان کو پھر نئے سرے سے مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔